آئے دوستوں، آج آپ کو کندہار کی سیر کراتے ہیں۔ کندہار افغانستان کی سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے۔ اس کی پاپولیشن 5 سے 7 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ کندہار افغانستان کے ساؤتھ ویسٹ میں پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کندہار انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو شہر سے تقریباً 33 کلومیٹر پر پڑتا ہے۔ یہاں سے آپ کو بآسانی نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس ملیں گی۔ یہ بڑا وسیع ایئرپورٹ ہے اور ایک ٹائم پر یہ امریکن سب سے بڑا ایئر فیلڈ بھی رہ چکا ہے۔ کندہار میں گرمی جولائی، اگست، سپٹمبر تک پڑتی ہے، جب 45 یا 48 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ جنوری سب سے ٹھنڈا مہینہ ہے، جب ٹیمپریچر 0 تک گر جاتا ہے۔ یہاں پر ہیومیڈیٹی بہت کم ہے اور یہ ڈیزرٹ ٹائپ کلائمیٹ میں آتا ہے۔ کندہار سٹی کی اونچائی 1010 میٹر ہے سمندر سے۔ جیسے ایئرپورٹ سے نکلیں گے تو سب سے پہلا برج آئے گا ترنک برج۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر زیادہ پانی آتا ہے۔ کندہار ہائی وے سٹارٹ ہونے سے آپ کو اگر رائٹ لینا ہو تو آپ آئینو مینا، جو ایک نیا شہر آباد ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں۔ یہاں پر 20 سال پہلے کچھ نہیں تھا، مگر اب جو بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے، جو مارکیٹس اور جو بھی یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، سب ماڈرن ہے۔ یہاں پر موسٹلی آپ کو گھر دبئی کے سٹائل میں ملیں گے۔ رات میں اور دن میں یہاں پر زیادہ ہجوم رہتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کو سی ایم آفس یا گورنر آفس، جو بہت ہی پرانا ہے، اور اس کے سامنے ہی آپ کو احمد شاہ ابدالی، جو ماڈرن افغانستان کے بانی یا فاؤنڈر ہے، ان کا مقبرہ دکھے گا، جو تقریباً 300 سال پہلے تھے، اور یہ شہر بھی ان کا ہی آباد کیا ہوا ہے۔ ابدالی کے مزار سے ہم کندہار کے نارتھ پر جائیں گے، جہاں کندہار یونیورسٹی ہے، اور یہ ساؤتھ افغانستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ ہم کندہار یونیورسٹی سے نکل کے ارغنداب ڈسٹرکٹ، جو کندہار کے ویسٹ میں پڑتا ہے اور شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر پر یہ ڈسٹرکٹ ہے۔ ارغنداب ڈسٹرکٹ اپنی گرینری یا سرسبزی کی وجہ سے زیادہ ہی فیمس ہے۔ اس پہاڑ پر جو ہم اتر رہے ہیں، اسے کوتل مورچہ کہتے ہیں۔ کوتل پہاڑی کو کہتا ہے اور مورچہ جو ہے پرشین میں چونٹیوں کو کہتے ہیں۔ اسے اس لیے کوتل مورچہ کہتے ہیں کیونکہ جب یہ سڑک نہیں بنی تھی تو لوگ یہاں چونٹی کی رفتار سے چلتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام کوتل مورچہ پڑا، یعنی چونٹی والی پہاڑ۔ جیسے ہم شہر سے ارغنداب ڈسٹرکٹ کی طرف جائیں گے، یہاں آپ کو اونچائی دکھے گی اور ہم جو ہے ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں۔ ارغنداب اپنی ڈیم کی وجہ سے، جو کندہار سے 40 کلومیٹر پر پڑتا ہے، وہاں سے یہ کانال 1952 میں امریکن کے دوار یا ان کے ذریعے بنائی گئی تھی۔ ڈیم 1952 میں بننے کے بعد وہاں سے ایک کانال جو شہر میں سے گزرتی ہے، اور اس کی تقریباً 50 سے زیادہ یا 50 کلومیٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہے۔ جیسے ہی ہم نیچے اتریں گے، یہاں پر سڑک 2 سائیڈوں میں تقسیم ہوتی ہوئی آپ کو دکھے گی۔ ایک رائٹ سائیڈ پہ آپ کو سربند دکھے گا، جو 20 کلومیٹر پر ہے، اس کے بعد میں ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بائیں سائیڈ پہ جائیں گے، جو بابا ولی صاحب کا مزار ہے۔ وہ بھی ہمیشہ لوگ زیادہ جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پکنک اسپاٹ جیسا ہے۔ وہاں پر بھی پانی کی نہریں آپ کو ملیں گی، اور پہاڑی پر ایک بہت ہی خوبصورت بنا ہوا مزار ہے۔ یہاں پر جمعے میں لوگ زیادہ جاتے رہتے ہیں، اور یہ بابا صاحب کے مزار کے نیچے آپ کو ارغنداب ریور بھی دکھے گی۔ جیسے ہم ارغنداب بابا صاحب علی صاحب کے مزار سے سربند کی طرف جائیں گے تو آپ کو رستے میں دائیں ہاتھ پر ایک کانال دکھے گی، جو فریش واٹر کانال ہے، جو میں نے پہلے بتایا کہ 1952 میں امریکنز نے بنائی تھی۔ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو پہاڑی ملیں گی، مگر لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو زمین ڈھلان کی طرف دکھے گی، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ اس سائیڈ پر زیادہ رہتا ہے، اور اس وجہ سے ارغنداب اپنے انگور اور انار کی وجہ سے سب سے زیادہ فیمس ہے۔ یہاں پر انگور اور انار 100 سے زائد کوالٹیز ان کی پائی جاتی ہیں،
اور کندہار جس وجہ سے زیادہ پہچانا جاتا ہے وہ کنداری انار ہے۔ یہاں پر ہمیشہ ہجوم جمعے کے دن زیادہ رہتا ہے۔ لوگ صبح، دوپہر اور رات میں شہر سے اپنی گاڑیوں میں اس سائٹ پر زیادہ آتے ہیں اور پکنک اور کھانے کا سامان بھی لاتے ہیں۔ کندہار چونکہ گرم ہے تو گرمیوں میں لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ ارغنداب ڈسٹرکٹ کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو گاڑیوں کے پلیٹ موسٹلی نہیں دکھیں گی، کیونکہ کندہار میں جو بھی گاڑیاں آتی ہیں جرمنی، دبئی اور جاپان سے تو کافی تعداد میں آتی ہے۔ جب کندہار سے دوسرے اسٹیٹ جاتی ہیں تو ان کے پلیٹ پھر بنائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کندہار کے لوگوں کے پاس گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، اوپر والے کا دیا ہوا سب کچھ ہے ان کے پاس۔ تو جیسے ہی ہم سربند کی طرف پہنچے جو 20 کلومیٹر شہر سے دور ہے، یہاں پر پانی دو سائڈ پر بڑھتا ہوا دکھے گا، کانال اور ریور کی شکل میں۔ سربند سے 20 کلومیٹر آگے کندہار یا ارغنداب ڈیم آپ کو ملے گا، جسے پشتو میں دہلا کہتے ہیں۔ اس کی اپنی الگ ہی اہمیت ہے۔ یہاں پر آپ کو الگ الگ ٹائپ کے پکنک اسپاٹ ملیں گے۔ سب سے پہلے نیچے ہم آپ کو دکھائیں گے ارغنداب نیشنل پارک۔ گوگل میپ اپڈیٹ نہ ہونے کی صورت میں یہاں پر آپ کو سرسبزی کم دکھ رہی ہے۔ یہاں پر لوگ جمعے میں اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور کھانے پینے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ جیسے تھوڑا آگے جائیں گے یہاں پر آپ کو ارغنداب ڈیم کی دیوار دکھے گی، جس پر آپ گاڑیوں کے ساتھ چڑھ سکتے ہیں یا پیدل بھی پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے سائڈ پر آتے ہی یہاں پر اس کو پارچاؤ کہتے ہیں۔ جب پانی زیادہ، جیسے ہم نیچے اتریں گے تو یہاں پر آپ کو پانی بہتا ہوا دکھے گا۔ یہ تقریباً سال کے 2 مہینے ہی رہتا ہے جب پانی یہاں پر جھیل یا ریزروار میں زیادہ رہتا ہے۔ نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر بھی تقریباً 2-3 مہینے واٹر فال جیسے شکل بناتے ہیں یہ پانی، اور اسے ہماری زبان میں جوش کہتے ہیں۔ یہاں پر کافی لوگ تیرتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں کیونکہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے اور آدمی اس کی لہروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم واپس شہر کی طرف جائیں گے جو سٹی سے تقریباً 10 کلومیٹر پر پڑتا ہے۔ اسے سرپوزا کہتے ہیں اور یہاں بابر کی بنائی ہوئی چل زینہ، جسے 40 سیڑھیوں والی جگہ کہا جاتا ہے، جو ان بابر نے 9 سال میں بنائی تھی۔ اسی چھوٹے پہاڑ کے نیچے ایک نیا پارک بنا ہے جسے سرپوزا پارک کہتے ہیں، اور اسی پہاڑی کے پیچھے تھوڑا ہی دور اگر جائیں گے، جس کی وجہ سے کندہار فیمس ہے، اس وہاں نارنج کلا یا نارنج مانی یا کیسل ملے گا، جس کی شکل نارنج یا اورنج سے ملتی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 2300 سال پرانی جگہ ہے۔ یہاں پر 2000 سال بادشاہوں جیسے الیگزینڈر دی گریٹ کی آرمی بھی رکی تھی۔ اس کے بعد تھوڑا ہی اگر شہر سے 25 کلومیٹر پر جائیں تو ہم میرویس نکائی یا میرویس ہوتک کا مزار دکھے گا، جو عبدالی سے پہلے افغانستان کے بادشاہ رہ چکے ہیں۔ اور سب سے آخر میں کندہار سٹی کے ویسٹ میں باغ پل پڑتا ہے، جو تقریباً 30 یا 35 کلومیٹر پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی لوگ گرمیوں میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی پانی زیادہ کافی مقدار میں آپ کو ملے گا۔ اب کندہار کے اگر ساؤتھ میں چلا جائے تقریباً 25 کلومیٹر پر آپ کو ڈیزرٹ ملے گا۔ یہ ڈیزرٹ اتنا کافی بڑا ہے کہ یہ افغانستان، پاکستان اور ایران بارڈر کو ملاتا ہے۔ یہاں پر لوگ عموماً گرمیوں میں زیادہ نہیں آتے کیونکہ ریت کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی زیادہ رہتا ہے اور کندہار خود ہی ایک گرم علاقہ ہے، تو سردیوں میں لوگوں کا ہجوم یہاں پر زیادہ رہتا ہے اور لوگ اپنی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے یہ سفاری جیسا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ سردیوں میں یہاں جنوری، فروری اور مارچ میں لوگوں کا ہجوم زیادہ رہتا ہے، اور جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہوں وہ یہاں لوگوں کو his انٹرٹین portfolio کرنے کے for لیے Dollar اپنی Dan. گاڑیاں نکالتے ہیں۔